السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بڑی کامیابی پاکستان کی سیاست میں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے اور پاکستان کی سیاست میں وہ بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دو واضح انتہا سامنے نظر آتی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل کامیاب نہیں ہوں گے، جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل ہے اور لوگ جو ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں سے اکتا چکے ہیں اور ان دو سیاسی جماعتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تحریک انصاف اس تمام صورتحال پر کیا نقطہ نظر رکھتی ہے؟ اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو خاصی سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بڑے قد کاٹ کی حیثیت سے سامنے آئیں اور عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو اور اس کو روشن بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں، وہ اس حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ذمہ دی ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری پولیٹیکل افیئرز غلام اکبر صاحب۔ غلام اکبر صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ غلام اکبر صاحب، یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو انتہائیں ہمیں نظر آتی ہیں، بالخصوص جو عوام جو چاہتے ہیں عوام عمران خان صاحب کو، کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل عمران خان صاحب کا ہے، جبکہ جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، جو سیاسی دانشور ہیں، جو میچور پولیٹیشین ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور خان صاحب کو بڑی کامیابی ہمیں جو ہے وہ نہیں دلا سکیں گے پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کون سے نقطہ نظر میں آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے ون لائن جواب دوں گا دونوں سوالوں کا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان ہی مستقبل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو سے نکلنا چاہتے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں تبدیلی نہ آئی تو جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے، اور کھائی جو ہے جہاں ایسی قومیں ایسے حالات میں گرتی ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ایک دھکا کوئی ہمارا دشمن دے دے تو ہم اس میں گر جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک وہ ڈیلیورنس، ایک نجات کا تصور جو ہے وہ ہمیشہ محروم قوموں کے ساتھ ہمیشہ ان کے خوابوں میں بھی رہا ہے، اور اس نجات کے تصور نے ہی محمد علی جناح کو جنم دیا تھا پچھلی صدی کے آغاز میں۔ دیکھیں، قائد اعظم، آپ تھوڑا سا میں مماثلت اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں برِ صغیر میں تین بڑے لیڈر ملے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال ہے، جنہوں نے ایک فکر اور سوچ دی۔ میں ان کو برِ صغیر کی کا سب سے پہلا اور بڑا لیڈر مانتا ہوں، حالانکہ وہ سیاست میں کبھی براہ راست نہیں آئے، لیکن انہوں نے سیاسی رہنمائی کی جس کے نتیجے میں محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھائی۔ دوسرے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے، جنہیں ہم قائد اعظم کا نام ہم نے دیا۔ وہ کسی الیکشن کی پیداوار نہیں تھے، وہ کسی سیاسی پروسیس کی بھی پیداوار نہیں تھے، وہ قدرت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ایک عطیہ ملا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دورہ تھا، جن کا ذکر پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہ 60s میں بھٹو کا سیلاب آیا تھا جو بہا لے گیا اسٹیٹس کو، فورسز کو، لیکن اب جو ہے میں سونامی بن کے آؤں گا اور آج کی اسٹیٹس کو، فورسز کو بہا لے جاؤں گا۔ اب بھٹو صاحب بھی جب آئے تھے، میں اس کا عینی شاید اس لیے ہوں کہ اس وقت میں مشرق کا ایڈیٹر تھا جب بھٹو کی تحریک شروع ہوئی تھی، پھر میں نے ریزائن کیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا ابتدائی دور دیکھا ہے۔ کوئی بھی شخص سیریسلی ذوالفقار علی بھٹو کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کا چونکہ ایک فالوور تھا، یہ سپورٹر تھا، میں اسٹیٹس کو کے خلاف تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ میری امنگوں کا بھی وہ ایک تجسیم اور ایک تشکیل بھٹو کی صورت میں سامنے آئی تھی، تو میں ان کے ساتھ تھا۔ تو میں جب بھی میں ایک زمانے میں رسالہ نکالتا جب مشرق کے دفتر، جب مشرق پریس ٹرسٹ کا اخبار تھا اس وقت، اس لیے میں نے ریزائن بھی کیا تھا، تو وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھٹو یار کس کے پیچھے، وہ اس کے ساتھ کون ہے۔ وہی صورتحال آج جو ہے کچھ عرصے سے عمران خان کی رہی ہے۔ لوگ جو ہیں جو آنکھیں بند رکھنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بے شک آنکھیں بند کرنے، لیکن حالات جو ہیں وہ تبدیلی کے متقاضی ہیں۔ اور میرا بڑا پرانا ایک سینگ ہے ابن خلدون کا کہ ہر دور اپنا مسیحا خود منتخب کرتا ہے۔
یعنی وہ قدرت کی طرف سے جب یہ خود مسیح دیکھیے جب مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت تھی بیت المقدس کو آزاد کرانے کی تو صلاح الدین ایوبی کسی پروسیس کے ذریعے نہیں آئے تھے، وہ خود ہی آئے تھے، وہ قدرت کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ میں یہاں یہ کہوں گا جس طرح پیغمبر اور نبی نازل ہوتے ہیں اس طرح لوگ بھی جن قوموں پر مہربان ہو جائے قدرت تو ان پر نازل کیے۔ بھٹو صاحب کو موقع ملا تھا، بہت بڑا موقع تھا قدرت نے دیا کہ وہ اس ملک میں اسٹیٹس کو فورسز کو ختم کر دیتے۔ وہ آئے بھی اسی پلیٹ فارم پہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جن اسٹیٹس کو فورسز کو آپ بات کر رہے ہیں کہ دو پارٹیوں کے روٹس ہیں، اس وقت بھی انہی پارٹیوں کے روٹس تھے عوام میں، لیکن ان کے تخت کس طرح سے گرے، ان کے تاج کس طرح سے اچھالے گئے، یہ تاریخ کا ایسا سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس الیکشن کی رات کو جب رزلٹ آ رہے تھے اور ہر رزلٹ کے ساتھ لوگ جو تھے نا بھنگڑے ڈال لیتے، تو لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیسا بہت بڑا سیلاب، بلکہ وہ بھی ایک سونامی ہی تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس سونامی اور سیلاب کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ وہ وجوہات الگ ہیں، میں اگر آپ سوال پوچھیں گے تو وہی میں بتاؤں گا، لیکن اب جو حالات ہیں، اب ایک جو عمران خان جو ہیں وہ اسی خلا میں آ رہے ہیں۔ کوئی یہ تو اس وقت کے لیڈر تو آزمودہ بھی نہیں تھے، ان کو ان کی ریپوٹیشن کی بنیاد پر لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ دولتانہ تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کا ریپوٹیشن کیونکہ ایوب خان کے خلاف پوری تحریک تھی نا، تو یہ لوگ جو تھے ویسے ہی ریجیکٹ ہوئے کہ وہ سسٹم کی پیداوار تھے۔ عمران خان جن حالات میں یہ نام اٹھا ہے جو ان میں آپ ایک بات دیکھیں گے کہ لوگ 30 سال سے پاکستان کی سیاست پر یہ نام حاوی ہیں۔ دیکھیے 1986 جب سے 1987 سے جب سے شادی ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی زرداری سے، تو زرداری صاحب کا نام جو ہے نا ہر شخص کی زبان پر رہا ہے۔ 24 سال سے یہ نام کسی کی زبان سے اترا ہی نہیں ہے، کبھی وہ جیل کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، 10% کے حوالے سے۔ زرداری صاحب ان رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے رہے ہوں، ان کا نام جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آتا رہا ہے، ان کا نام پاکستان کی سیاست میں گونجتا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی حوالہ ان کا رہا ہے، وہ نام جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کی تشکیل میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ گنجائش نہیں۔ یہی بات میاں نواز شریف کی ہے۔ میاں نواز شریف اصغر خان کے قدموں سے اٹھ کے سیدھے گیلانی صاحب جنرل گیلانی کے گود میں گئے اور وہاں سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو کتنا بڑا عوام کا رہنما کریں، لیکن حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ جس لیبارٹری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، سیاسی پیدائش، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔